1354 ہجری۔ ہندوستان کے کس مدرسے میں حدیث کا درس پہلے شروع ہوا؟ مدرسے رحیمیہ، شاہ ولی اللہ، اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، اس کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ 1354 ہجری میں جب اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے مسند درس شاہ ولی اللہ مدرسہ رحیمیہ جو تھا جہاں حدیث کا درس ہو رہا تھا وہ جانے لگے تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک عالم نظر آیا جو اس حدیث کی خدمت کرے اور اپنے مسند درس پر بیٹھایا۔ ان کا نام تھا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ اب شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے تقریباً 70 سال تک دہلی میں بیٹھ کر کے حدیث کو پڑھایا، آگے بڑھایا۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ کم سے کم 90,000 علماء محدث پیدا کیے۔ کتنے؟ 90,000 لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی، اور پوری دنیا، مصر، افریقہ، خراسان، بخارا، سمرقند، حجاز، برما، نیپال، پوری دنیا کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے کہاں چلے آتے تھے؟ دلی آتے تھے۔ اللہ اکبر، 90,000 تو علماء پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے کیسے علماء؟ بخاری کی شرح، مسلم کی شرح، ایک شاگرد ابو الحسن سیالکوٹی ہیں، اللہ کی قسم 32 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی۔ کتنے؟ میاں صاحب سے پڑھ کر نکلے، میاں صاحب سے پڑھ کر نکلے۔ کتنا؟ 32 جلدوں کے اندر، اور ایک جلد جو ہے تقریباً 700 صفحے کی ہے۔ پھر دوسرا شاگرد پٹنہ کے اندر پیدا ہوا جس نے مولانا شمس القدیم آبادی جس نے عربی میں 32 جلدوں میں سنن ابی داؤد کی شرح لکھی۔ کتنی؟ غایت المقصود، اور اس کا ملخص عون المعبود۔ پھر اور بڑی مزے کی بات، ترمذی کی شرح انہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد مولانا عبد الرحمان مبارک پوری نے لکھی۔ اور جب مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کی نے لکھی، آج سعودیہ حکومت گورنمنٹ ملک سلمان اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا کرے، مرد مجاہد جس نے اپنے کار، اپنے عمل، اپنے نظریے، اپنے فکر کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ملک عبدالعزیز ان کے بعد جب انہوں نے حجاز کو فتح کیا اور مکہ مدینہ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے پوری دنیا میں لیٹر لکھا کہ ہمیں ایک ایسا عالم چاہیے جو مسجد حرم میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے محدثانہ انداز سے۔ معلوم پڑا کہ ہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل نے حدیث پڑھائی تھی، جیسے امام بخاری نے پڑھائی تھی، جیسے مسلم اور ترمذی نے پڑھائی تھی، جیسے ابو داؤد بن ماجہ نے حدیث پڑھائی تھی، محدثانہ انداز کی حدیث پڑھائی۔ پوری دنیا میں لیٹر لکھا، ہر جگہ لیٹر میں کیا آیا؟ بس ایک ہی عالم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں مسجد حرم کے اندر مکے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ ہے کہ ہی عالم پوری دنیا میں جہاں بھی لیٹر لکھا ہر جگہ سے جواب آیا، ایک ہی عالم اس وقت ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہندوستان، ضلع اعظم گڑھ مبارک پور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں رہتا ہے، اور وہی عالم اس وقت مستحق ہے حرم کے اندر۔ وہ محبت وحی ہے، مبعث رسول ہے، یہاں قال اللہ و قال رسول کی ضرورت ہے۔ خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے وہ حدیث پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ وہ کون تھے؟ مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، ترمذی کے شارح، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا۔